کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، ہمارا ان لوگوں کے اندر شمار ہو جائے جنہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ پھر اپنی زندگی کو ایسے گزارو جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ہر شخص چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر بندہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھے، ہر فرد میرا احترام کرے، ہر فرد میری عزت کرے۔ لیکن عزت کہاں سے ملتی ہے؟ عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنین کے لیے ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے مطابق چلانا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اے جبریل جاؤ اعلان کر دو آسمان کے اندر بھی کہ یہ بندہ، یہ جو انسان ہے، اس سے اللہ رب العزت اور اس کے محبوب محبت کرتے ہیں۔ اے نوری مخلوق، اے آسمان کے اندر رہنے والے ملائکہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بھی اس بندے کی محبت اپنے دل کے اندر ڈال لو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے جاؤ جبریل زمین کے اوپر اعلان کر دو کہ اے زمین کے اندر رہنے والوں، اس شخص سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، آسمان کے ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں۔ اے زمین کے اندر رہنے والوں، تمہیں بھی اللہ کا حکم ہے کہ تم بھی اس انسان کی محبت اپنے دل کے اندر ڈال لو۔ عزیز دوستو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں، مگر ہم دیکھیں کہ ہم آخرت کی کتنی تیاری کر رہے ہیں، دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی کتنی فکر ہے ہمیں۔ میں آج صبح بھی عرض کر رہا تھا نماز کے بعد کہ جب قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اب ہم اپنے اندر دیکھیں بھلا ہم کتنے نمازی ہیں؟ کیا 5 وقت کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں؟ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم حضور کی امت میں سے ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے، ہم مسلمان ہیں، لیکن اس دعوے کے اندر ہم جھوٹے ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ جس طرح انسان کو زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم اس طرح زندگی نہیں گزار رہے۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں کیا جائے گا کہ انسان بتا کیا تو نے نماز پڑھی تھی؟ پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو سب سے پہلے سوال 4 کیے جائیں گے وہ کون سے 4 ہوں گے؟ فرمایا سب سے پہلا سوال قیامت کے دن تم سے یہ کیا جائے گا کہ اے میرے بندے بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا ہے؟ سمجھداری سے لے کر قبر تک، یعنی جب سے تو نے ہوش سنبھالا ہے اس سے لے کر قبر تک تو نے اپنی عمر ساری کی ساری کو کہاں گزارا ہے؟ کیا تو نے اپنی عمر کو جو ہے، تو نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر گزارا؟ کیا تو نے زندگی ایسے ہی گزاری جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بتایا؟ کیا تو نے زندگی ایسے گزاری ہے؟ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن یہی کیا جائے گا کہ انسان بتا تو نے اپنی عمر کیسے گزاری ہے، کہاں گزاری ہے؟ اب ذرا ہم اپنے اندر دیکھیں نا، اپنے اندر جھانکیں نا کہ ہم نے اپنی عمر کو کہاں گزارا ہے۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہم نے سوچا ہے بزنس کے بارے میں، پیسہ آ جائے پیسہ
پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد نوکر ہو گئے، پھر ساری زندگی نوکری کرتے رہے، پھر وہاں سے واپس آئے، پھر سوچا کہ کوئی اچھا سا بزنس کام شروع کر دیں۔ کام کرتے 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 بڑھاپا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید، سر کے بال سفید ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے انسان، یہ تو روزی کا ذمہ تو میں نے لیا تھا، کہ جو آپ کی مقدر کے اندر، جو آپ کی قسمت میں رزق میں نے لکھا ہے، وہ تو میں نے آپ کو دینا تھا۔ بتا تو نے اپنی عمر کہاں گزار دی، اپنی زندگی کیسے گزاری ہے؟ دنیا کے اندر رہ کر ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ اپنی عمر کہاں گزاری ہے؟ اپنی عمر کو لوفر گردی میں گزار دی ہے، اپنی زندگی کو عیاشی میں گزار دیا ہے، اپنی زندگی کو صرف جو ہے آپ نے یہاں تک محدود کر لیا ہے کہ کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، بس۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اس لیے تو میں نے تمہیں نہیں بھیجا۔ سب سے پہلے جو قیامت کے دن سوال کیے جائیں گے، پہلا سوال نماز کے بارے میں، اس کے اندر اگر انسان ناکام ہو گیا تو آگے کیسے کامیاب ہو؟ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا جو اور 4 اہم سوال جو پہلے کیے جائیں گے، ان میں سے پہلا سوال یہی کیا جائے گا کہ تو نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے، اپنی زندگی کو کہاں گزارا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر کاش ہم آخرت کی فکر لے آئیں۔ پھر دوسرا سوال کون سا کیا جائے گا؟ دوسرا سوال یہی کیا جائے گا کہ اے میرے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا ہے۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں، ساری زندگی کہاں گزاری ہے۔ دوسرا سوال یہی کیا جائے گا کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا ہے۔ کیا اپنی جوانی کو تو نے عیاشی میں گزار دی ہے؟ کیا جوانی کو آوارہ گردی میں گزار دیا؟ جوانی کو جو ہے تو نے گلیوں چوکوں چوراہوں میں گھومتے پھرتے بیٹھتے گزار دیا؟ اسی لیے تو تمہیں نہیں جوانی دی تھی، اس لیے تو تمہیں اتنی بڑی نعمت نہیں دی تھی کہ تم اپنی اس جوانی کو جو ہے برباد کر دے، اس جوانی کی عمر کو جو ہے غفلت کے اندر گزار دے، اس لیے تو تمہیں یہ نعمت نہیں دی تھی۔ اب ہم اپنے اندر دیکھیں، کیا ہم اسی طرح اپنی زندگی گزار دیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، جس طرح ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہم سنتے ہیں، بات کو سنتے ہیں، مگر صرف کانوں کو لذت پہنچانے تک سنتے ہیں۔ کاش جو کانوں کو لذت پہنچاتے ہیں یہی بات ہم اپنے اندر اتار لیں تو ہماری دنیا بھی بہتر بن جائے گی، آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ اور یہاں پر ہم سب سے بڑا پوائنٹ کون سا اٹھاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سستی ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا اللہ توفیق دے گا تو پھر پڑھ لیں گے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ سارا دن ساری رات بستر کے اوپر سوئے رہے، آپ وہاں سے نہ اٹھے، آپ کہیں گے کہ اللہ توفیق دے گا تو یہ کام کروں گا، اللہ توفیق دے گا تو کھانا کھاؤں گا۔ پھر دیکھنا تو 4-5 دن گزر جائیں گے، جب تک آپ وہاں سے اٹھو گے نہیں، کوشش نہیں کرو گے، اس وقت تک آپ ایسے بھوکے کے بھوکے پڑے رہو گے، کوئی آپ کو وہاں تک دینے نہیں آئے گا۔ تو جب آپ کھانا کھانے کے لیے حرکت کرتے ہیں، اپنا مال پیسہ دولت کمانے کے لیے آپ حرکت کرتے ہیں، تو یہاں پر جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا کہا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ توفیق دے گا تو اس طرح زندگی گزارے۔ عزیز دوستو، آج توبہ کا وقت ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کل یہ دروازہ بند ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا، عرض کرے گا باری تعالیٰ ایک لمحے کے لیے مجھے واپس بھیج دے، ساری زندگی جو ہے پھر تیری عبادت کروں گا، لیکن پھر اس کے بعد واپس کسی نے نہیں آنا، جو چلا گیا ہے پھر واپس اس نے نہیں آنا۔
آج ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب لائیں، اپنے دل کے اندر محبت مصطفیٰ لائیں، اپنے آپ کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر دیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ نماز کے بارے میں، پھر اس کے بعد زندگی کے بارے میں، پھر اس کے بعد جوانی کے بارے میں، اب اس کے بعد کون سا سوال کیا جائے گا کہ اے انسان بتا تو نے اپنا سارا مال کہاں خرچ کیا تھا؟ اب کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ ہم نے کہاں خرچ کیا تھا؟ یا اللہ وہ تو ہم نے مال جمع کیا، جمع کرتے رہے کہ اس سے جو ہے بینک بیلنس جمع ہو جائے، سارا جمع کرتے رہے، جب جمع ہو جائے گا پھر مکان بنائیں گے، پھر گاڑی خریدیں گے، پھر یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ وہ جو سردیوں کا موسم تھا تیرے پڑوس میں، وہ جو غریب لوگ تھے جن کے گھر میں سردی کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے بستر نہیں تھا، جن کے گھر کے اندر جو ہے سردی کی وجہ سے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کیا تیرا حق نہیں بنتا تھا کہ تو ان کی مدد کرتا؟ تو عزیز دوستو ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو؟ تو یہ لوگ جن کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف، بے شک میرے جو دوست ہیں، تو دوست کون ہوتا ہے؟ اللہ کس شخص کو اپنا دوست بناتا ہے؟ جو بندہ ہر وقت اللہ 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 کرتے کرتے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ہر برائی کے اندر، ہر غلط کام کے اندر اپنے آپ کو روک لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ جیسے کوئی غلط کام کرنے لگ جاتا ہے تو وہاں پر اللہ کا ڈر اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو روک دیتا ہے۔ جیسے کسی کا مال کھانے لگتا ہے تو اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا کہ میں اس بھائی کا مال کھا رہا ہوں، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، اے لوگوں خبردار، بے شک وہ جو میرے دوست ہیں، وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وہ جو میرے دوست ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں، اللہ میری عبادت کو قبول کر لے، ہر بندہ یہی کہتا ہے، لیکن وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں یہ جو میرا دوست ہے لا خوف، اس کے بارے میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ تو وہ ہے نا اولیاء اللہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو، ہر گھڑی جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حکم کے مطابق گزاری ہے۔ تو پھر آج ان کا ذکر ہو رہا ہے، وہ تو صدیاں زمانہ ہو گیا ہے، وہ چلے گئے ہیں، لیکن آج بھی اللہ ان کا ذکر ہماری زبانوں پہ کروا رہا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر اپنا ذکر نہیں کروایا، انہوں نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ مجھے جو ہے مال دو، میرا نام لو، میرے نعرے لگاؤ، نہیں، بلکہ انہوں نے لوگوں کو ایک ہی راستہ دکھایا، لوگوں کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے، اپنے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈال دو۔ جب لوگوں کو ادھر لگایا ہے، لوگوں کو اس راستے کی طرف لگایا ہے، تو پھر اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ بندہ میرا دوست ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہوتے تھے، جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر دیتا تھا، کوئی جو ہے انہیں تکلیف پہنچا دیتا تھا، تو وہ انہیں معاف کر دیتے۔ معاف اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس کا خاندان بڑا ہے یا بندہ یہ امیر ہے، بلکہ معاف اس لیے کر دیتے تھے کہ اللہ رب العزت نے معاف کرنے والے انسان کو پسند کیا۔ معاف اس لیے کر دیتے تھے
کہ اگر میں اس کو معاف کروں گا تو قیامت کے دن اللہ مجھے بھی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والے انسان کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ، ہر گھڑی جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاریں، تو پھر دیکھنا کہ رزق کے اندر کیسے برکت آتی ہے، مال کے اندر کیسے برکت آتی ہے، اولاد ہماری کیسے ہمارے فرما بردار بن جاتی ہے۔ پھر دیکھنا کہ جس گلی، جس کوچے، جس محلے سے آپ گزرو گے، لوگ جو ہے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، لوگ آپ کا احترام کریں گے، لوگ جو ہے پیار اور محبت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ کیوں؟ کہ ان کے دلوں کے اندر جب آپ اللہ کے ہو جاؤ گے تو پھر اللہ ان کے دلوں کے اندر آپ کی محبت کو ڈال دے گا۔ اورنگزیب بادشاہ تھا، دہلی کا بادشاہ تھا، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس 2 مرتبہ حاضر ہوا۔ پھر ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی گئے، دہلی کی جامعہ مسجد کے اندر آپ نے جمعہ پڑھا، پچھلی صف کے اندر آپ نے جمعے کی نماز پڑھی، تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ولایت کی نگاہ سے، وہ نگاہ جس کے بارے میں میرا اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ ہمارا ہو جاتا ہے نا، پھر ہم اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی آنکھیں ان کی ہوتی ہے، انہی کی آنکھیں ہوتی ہیں، مگر ان کے اندر وہ جو طاقت آ جاتی ہے وہ ہماری آ جاتی ہے، پھر ہم ان کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ کوئی کام کرتے ہیں۔ تو ایک طویل حدیث پاک ہے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ولایت کی نگاہ سے دیکھا تو جتنے بندے جمعہ پڑھنے آئے ہوئے تھے، سب کے اوپر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، صرف 3 بندے باقی رہ گئے۔ وہ 3 لوگ کون تھے؟ ایک اورنگزیب عالم بادشاہ، ایک قاضی وقت اور ایک امام مسجد۔ تو اورنگزیب عالم بادشاہ جو تھا وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پہچان گئے، دوڑتے دوڑتے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کی، حضور آپ نے نگاہ پھیری تو سب کے اوپر وجہ طاری ہو گیا، لیکن ہم 3 بندے جو ہے رہ گئے، ہمارے اوپر وہ آپ کے نگاہ کا اثر کیوں نہیں پڑا، ہمارے اوپر وجہ طاری کیوں نہیں ہوا؟ تو اب حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا یکم جمادی الثانی کو عرس پاک ہے، تو اسی حوالے سے آج گفتگو عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ بادشاہ ہو اور آپ کو تکبر ہے کہ میری بادشاہت ہے، میں حاکم وقت ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ تم جو 3 لوگ ہو، تمہارے اندر تکبر ہے۔ وہ جو قاضی وقت ہے وہ کہتا میرے پاس بڑا علم ہے، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، تو اس کی تکبر، آپ کا تکبر، اور یہ جو آپ کا امام ہے اس کے اندر یہ تکبر ہے کہ یہ میرے مقتدی ہے، قاضی بھی میرا ہے اور اس کے بعد حاکم بھی میرا ہے۔ تو آپ تینوں کے تکبر کی وجہ سے میری نگاہ کا آپ کے اوپر اثر نہیں پڑا، کیونکہ آپ کے اندر تکبر ہے، اور تکبر جس دل کے اندر ہو اس دل کے اوپر جو ہے ولی اللہ کی بھی نگاہ اثر نہیں کرتی۔ فرماتے ہیں کہ اورنگزیب عالم بادشاہ جو تھا وہاں پر اس نے توبہ کی اور عاجزی اور انکساری کی کہ حضور اس کے بعد ہم اپنے اندر کبھی تکبر نہیں لائیں گے۔ پھر آپ نے نگاہ فرمائی تو اس پر بھی وجہ طاری ہو گیا تھا۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وقت کے بڑے کامل ولی تھے۔ اچھا، یہ ولی اللہ جو ہوتے تھے نا، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے فرمان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ چور آئے نا تو اس کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو زمانے کا ولی بنا دیتے ہیں۔ کوئی ان کی مجلس کے اندر آ جائے نا تو نگاہ کرتے ہیں تو وہ برے سے برا انسان بھی
ہو تو اللہ کا پسندیدہ اور محبوب بندوں سے بنا دیتا